السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ ہندوستان کے مغرب ساحل کی اہم بندرگاہ اور جزیرہ سرندیپ موجودہ سری لنکا یا سیلون کے ساتھ ایک مدت سے اربوں کے تجارتی تعلقات چلے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلوں میں عربوں کے شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصمت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستانی کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایرانیوں کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدوم و سطوحات سے مرغوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراد دیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالکوں کی زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عربوں کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی فتوحات سمجھ کر پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عربوں جانے کا اتفاق وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبد الشمس عرب تاجروں کا سرکردہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھے۔ وہ اس جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والی ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیپ سے کاٹھو واڑ تک محدود رہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوش و نگار میں پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کے موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عربوں کے ایک گمان تاجر کی طرح دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبد الشمس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارا ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کی تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم ہمارے جانا پسند کرو گے تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الشمس نے کہا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجر کے سوا باقی سب عبد الشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچے رخصت ہو رہے تھے۔ عبد الشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلوہ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہ سواری استند و شرکس گھوڑے کو دوڑاتی اور بہترین طرح سے خوفناک آبشاروں میں کودتے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا دیکھ کر دم خود بخود رہ جاتی تھی۔ عبد الشمس کی روانگی کے 20 بعد کاٹھو واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبد الشمس اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر کاٹھو واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی کے ساتھ ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے کے لیے ان کے مکانات تعمیر کرا دیے۔ چند سال کی وفادار خدمات کے بعد دلیپ سنگھ کو راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افواد جزیرے تک لے آیا۔
کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورت اور بچے کشتی پر سوار ہو کر چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کے لیے نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سی فام اور نیم ارینال عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید، شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو تندو مند ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز قریب آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کو جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم آرائیاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کے بے اتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کو چیخو پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں گوتے کھا رہی تھی۔ کشتی والوں اس کی چیخو پکار کے باوجود سخت بے اتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑے سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے کا لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ گوتے لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا۔ وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف دیکھو، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہا لگایا اور ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ سے نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد پھر ہی گوتا لگایا۔ جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہ کوئی نہ تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا، وہ ڈوب گئی ہے، اسے مچھلی نگل گئی ہے۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کی قافلہ میں اس کے ساتھی بھی شریک تھا۔ ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے غصیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی تک ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہا سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی۔ اب کے لیے اتنی معزز ناظرین، اب ہم جلد ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب دی ہمیں اجازت، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اینڈ شیئر دوسرے ضرور سوشل میڈیا پر کریں۔